پشاور شہر صرف روایتوں، جذبوں اور تاریخی عمارتوں کا شہر نہیں بلکہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے تاریخ کے کئی بڑے طوفان، لشکر اور تہذیبیں گزری۔ لیکن اسی شہر کی مٹی میں ایک ایسا گوشہ بھی آباد ہے جو ہمیں آج سے 1400 سال پیچھے اسلام کے ابتدائی دور اور صحابہ کرام کے مقدس عہد میں لے جاتا ہے۔ جی ہاں، پشاور میں اصحاب بابا کا مزار، ایک ایسی ہستی کی آرامگاہ جنہوں نے اس خطے میں سب سے پہلے اسلام کی شمع روشن کی۔ لوگ انہیں اصحاب بابا کے نام سے جانتے ہیں، لیکن تاریخ کے اوراق میں ان کا اصلی نام حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کے والد جلیل القدر صحابی رسول تھے۔ آپ کے والد حضرت سلمہ بن محبب کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت سنان عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں ہونے والی فتوحات کا حصہ رہے، اور پھر اموی دور حکومت میں جب اسلامی لشکر مکران، بلوچستان اور سندھ کی سرحدوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا تو یہ اس لشکر کی عظیم سپہ سالار بن کر اس خطے میں تشریف لائے۔ یہ سن 48 یا 50 ہجری کا واقعہ ہے، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر کابل اور قندھار سے ہوتا ہوا پشاور کی وادی میں داخل ہوا۔ اس وقت پشاور کا یہ علاقہ کابل شاہی اور مقامی راجاؤں کے زیر اثر تھا۔ یہاں ایک خونی معرکہ ہوا جس میں حضرت سنان بن سلمہ نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اسی معرکے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور بعد ازاں جام شہادت نوش کیا۔ یوں پشاور کی یہ مٹی خیبر پختونخوا کی وہ پہلی مٹی بن گئی جسے ایک صحابی رسول کی تدفین کا شرف حاصل ہے۔ صدیوں تک یہ مقام گمنامی کے پردوں میں رہا، لیکن پشاور کے لوگوں کے دلوں میں اصحاب بابا کی عقیدت کبھی کم نہ ہوئی۔ پٹھان اور مقامی قبائل نسل در نسل اس جگہ کا احترام کرتے آ رہے ہیں۔ مغل دور اور پھر بعد کے ادوار میں اس مزار کی تزئین و آرائش اور تعمیر نو کی گئی۔ آج یہاں ایک خوبصورت مسجد اور مینار موجود ہیں جہاں ہر جمعہ کو دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ خصوصاً یہاں کا روایتی لنگر اور دیسی گھی کا حلوہ زائرین میں بہت مقبول ہے۔ یہ جگہ صرف ایک مزار نہیں بلکہ پشاور کے لوگوں کے لیے امن اور روحانیت کا ایک گہوارہ ہے۔ مزار لمبا چوڑا ہے اور اس میں حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر اصحاب اور لشکری بھی دفن ہیں۔ مزار کو بالکل سادہ چھوڑا گیا ہے اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی گنبد نہیں بنایا گیا، تاہم اطراف میں ایک پروکار اور سادہ سی عمارت ضرور بنائی گئی ہے۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا جہاں چڑھنے کے لیے آپ کو ایک لمبی چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے قریب سے ایک پانی کا چھوٹا سا نالا بھی گزرتا ہے جس کے متعلق لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں نہانے سے تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس عظیم صحابی اور اسلام کے عظیم جرنیل کے درجات بلند کرے اور ان کے توسط سے اللہ پاک ہم سب کو آخرت اور دنیا کی خیر و برکت عطا فرمائے۔